أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ چلیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے اپنا سبق نمبر 10A پڑھنا ہے اور اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ چلیے تو ہم نے اس سبق میں جو چیزیں پڑھنی ہے اس کی تھوڑی سی سمری دیکھ لیں۔ ایک نماز کی ہماری 2 چیزیں رہ گئی تھی، ابھی ویسے تو کمپلیٹ ہو گئی لیکن ابھی ہم نے ایک ثنا جو تھی نماز کی بگننگ اور نماز کی اینڈ کی، ایک تشہد کی ایک اور دعا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ مسنون دعا جو اس کی ہے وہ بھی کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ گرامر میں ہم نے کرنا تھا فعل ماضی کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم ایک اور سیٹ پڑھیں گے، جیسے لاسٹ ٹائم ایک سیٹ پڑھا تھا آج بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سیٹس کا آپ کو اینڈ میں تھوڑے لیکچرز کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا سیٹس ہوتے کیوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دیکھ لیتے ہیں، چلے اس دعا سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی تشہد کی دعا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو، یہ قرآن کی ہی ایک آیت ہے، قرآن کی ہی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 201 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ تو اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، یہ ہم ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم نے تشہد وغیرہ پڑھا تھا، تو اس کو پارٹس میں ہم کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ اس کا ترجمہ بھولے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا، یہ وہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ربنا جو ہے یہ ہمارے ٹیبل میں سے نہیں ہے آیا، اس کا کیا مطلب ہے ربنا کا؟ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے نا، اے ہمارے رب، ہاں اے جی، ہمارے رب، یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ یا جو ہے وہ ہڈن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹیبل میں سے آ رہا تھا وہ ربنا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ ہم سب کا رب، ٹھیک ہے، وہ پوزیشن والا، ہمارا رب۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے ایک ہی ورڈ لگ رہا ہے لیکن اس کے ٹکڑے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہے؟ آتی۔ اب اس کی ایک ٹی پی آئی ہوا کرے گی، میں اکثر کرتی ہوں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فعل ہمارا انشاءاللہ آگے جا کے سیکھ بھی لیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، آتی یعنی کہ دے، ہمیں اس میں ریکویسٹ ہوتی ہے یا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا ہمیں کانٹیکس کے حساب سے، اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال کے لیے یاد رکھیں آتی، اس کا مطلب ہے دے، اور نہ یہ کہاں سے آئے؟ جو ہمارے اٹیچڈ والے ٹیبل میں تھے، یہ والا ضمیریں تھیں جو اٹیچ کی تھی، ربو ربو، یہ والا یاد ہے نا، ربو ربوہم، ربو کا ربی، ربکم اور ربنا، تو یہ وہی والا نہ آیا، ٹھیک ہے۔ دے ہمیں فی الدنیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ سی انہوں نے پوائنٹ ایڈ کیا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ ہے نا وہ آت الزکات، یہ جو ہم بہت دفعہ پڑھا ہوا کہ زکات دو والا، تو یہ ملتے جلتے اسی سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آتی اور آتو، تو یہ اب آپ کو یاد رہے گا اس کو یاد رکھنے میں کہ دے ہم، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آ جاتے ہیں پھر دنیا۔ اب یہاں دنیا کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، دنیا جیسے اس کے اندر ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ، ایسی اس کی شکل میں نظر نہیں آ رہی مونس کی نشانی، گول تا وغیرہ جو بھی ہم نے پڑھی تھی، لیکن یہ ایک ایکسیپشنل ایک ورڈ ہے، یہ مونس ہی ہوتا ہے، عربی میں بھی مونس ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا اردو میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہوتی ہے۔ اب یہ بنا کیسے ہے؟ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا اس کا کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا وہ اللہ اکبر والی سلائیڈ، ایک یاد ہے آپ لوگوں کو جس میں ہم نے پڑھی تھی کبیر ہوتا ہے، پھر اس کی سپرلیٹو فارم ہوتی ہے اکبر، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کسی کو یاد ہے کہ ہائیسٹ ڈگری، ٹھیک ہے، اکبر، اور اگر ہم اس کی مونس بنا لینا تو یہ ایک پیٹرن پہ آتی ہے کبرا، ٹھیک ہے، مونس ہے یہ،
ठीक है। अकबर जो था ये मुजक्कर वर्ड था, और मोस्टली अरबी में मुजक्कर वर्ड ही होते हैं, अनलेस आपको कोई बताए कि नहीं ये मोनस है, ठीक है, या आपको कोई टीचर बताएगा या कोई स्पेशल आपने कहीं से बुक से पढ़ेंगे, फिर आपको होगा कि अच्छा ये मोनस है, वरना नॉर्मली जो जितने भी अस्मा है वो मुजक्कर ही होते हैं। ठीक हो गया। फिर इसी तरह अकबर की तरह था, जैसे सगीर होता है एक वर्ड, फिर असगर होता है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा, और सुगरा जो है उसकी मोनस है, ठीक है। सुगरा नाम भी रखते हैं ना हम, लड़कियों का ही नाम ही होता है, और असगर लड़कों का ही नाम होता है, ठीक है। तो ये इस तरह याद कर ले, ठीक है। तो दुनिया जो है अब वो कैसे निकले, ये एक वर्ड होता है अदना, ये भी समहाउ इसी तरह का है ये, लेकिन उसको लिखने का स्टाइल ऐसा है, ठीक है। अदना छोटा, और दुनिया क्या है उसकी मोनस है, यानी कि अदना यानी बहुत छोटा, करीब की चीज कोई हो ना उसको हम कहते हैं अदना सी चीज है, इस तरह की बात भी कहते हैं, और उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो उसकी मोनस क्या है, दुनिया, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना, दुनिया इज मोनस एंड अदना इज मुजक्कर, राइट। तो इसके अंदर एक चीज और, कि इसमें कोई मोनस की निशानी हमें वैसे नजर नहीं आई, लेकिन आपने याद रखी ना, हो सकता है आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑड वन आउट में के बताएं, उसमें एक ऑप्शन हो दुनिया लिखा हो, फिर बाकी सारे जो है मुजक्कर के वर्ड्स लिखे हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो क्या बात होती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। आगे आ जाते हैं। और एक और चीज, दुनिया का मतलब फिर क्या हुआ, अदना चीज, बहुत ही करीब की चीज, जिसकी कोई हकीर सी चीज, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखें। अब हम क्या दुआ करें उसको देखते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, दे हमें फिर दुनिया, दुनिया में, ठीक है। फी कहाँ से आया हुआ, ये फी हमने पढ़ा था ना, ये हमारा हर्फ हमने पढ़ा हुआ था, हर्फ जर, राइट। तो हम क्या दुआ मांग रहे हैं, दे हमें दुनिया में, और क्या मांग रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, हासाना, गोलता से पता चल गया ना कि ये मोनस है, देखिए उसके साथ उन्होंने एक फ्लावर भी बना दिया ताकि आप विजुलाइज कर लें, गोलता भी उसमें आ गई, पिंक कलर का भी कर दिया, तो आपको इंशाल्लाह ये भूलेगा नहीं। और इसका मुज़क्कर क्या है, हसन, ठीक है, हसन नाम भी होता है, ठीक हो गया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, रब्बाना, और ये कुरान में कितनी दफा आया है, 31 टाइम्स आया है दुनिया वर्ड, राइट। अब यहाँ पे हसना, उसकी जमा कैसे बन गई, अलिफ ता, जैसे हमने आम कायदा जो सीखा था कि गोल ता जो है उसको, उसकी जगह आप लोगों ने क्या लगा देना है, अलिफ ता आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मोनस बन गया, तैयार हो गया। अच्छा जी, अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रब की हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन की थी कि रब होता कौन है, ठीक है। यानी कि रब होता है हर जरूरत को पूरी करने वाला, जो हमें जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है, ठीक है, यानी कि इंतहा तक पहुंचाता है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हसनात क्या होते हैं, हसनात क्या होते हैं, यानी अगर उससे सम अप किया जाए, जो चीज हमें जैसे दुनिया में मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी, खाना पीना, खानदान की जरूरियात, मालो दौलत, ट्रेड एक्सेट्रा, सेहत इवन, ठीक है, या आपके इंसान अपने, अगर अपने आप को देखे, उसकी आंखें, उसका चलना फिरना देखना, सारी जो उसकी हिस्से, वो सारी हसनात है ना हमारे लिए। और फिर उसके आगे जैसे जब फैमिली होती है, बच्चे, ये वो, ये सब कुछ हसनात है, ठीक है। और आखिरत के हसनात क्या हो सकते हैं, जो आखिरत में जिनका फायदा हो, जैसे इल्म अगर हम हासिल करेंगे, वहां जाके तो नहीं करना, वो तो दुनिया में ही करेंगे, उसी से सीखेंगे ना, जैसे कुरान का इल्म हासिल करेंगे, फायदे वाला इल्म होगा। फिर अच्छे इखलाक, तरबियत, सही अकीदे हमारे हों, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, और इखलास, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अमन सुकून, अमन सुकून कब मिले, जैसे क्या होगा अगर हम, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह जरूरियात जिंदगी और सारी चीजें दोंगे, तो हमारे में शुक्र का पहलू भी आएगा, और हम अपने इस पे भी फोकस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और एक और चीज इसमें बताई हुई है, बड़े ये हाईलाइट भी हुआ है, हर कोई चीज हसना नहीं हो सकती, अगर इन केस अगर वो आपको आखिरत की डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है। क्या मतलब है इसका, हो सकता है किसी के पास बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने माल और दौलत दियो, लेकिन क्या पता वो उसको गलत काम में खर्च कर रहा हो, ठीक है। तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो हसनात में से है, वो तो था, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उसको नहीं सही उसका, तो फिर वो हमारे लिए वो अल्लाह ताला की जो रहमत थी, वो उस बंदे ने अपने लिए एक डिस्ट्रक्शन का बायस बना लिया, ठीक है। इसी तरह बुरा दोस्त अगर हो,
تو وہ ہمیں کوئی اچھے کاموں کی تو نہیں نا کہے گا کہ یہ کرو. اسی وجہ سے اچھی صحبت کا ہونا کتنا ضروری ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، اب آپ اس کو اچھے کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور برے کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ اس وقت آپ لوگ اچھے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کسی کو ٹانٹ کرنے کے لیے، کسی کو فضول ایسے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اور یہ اس ٹائپ کی چیزوں میں یوز کریں گے تو پھر وہ دنیا کے وہ حسنات میں سے نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا پوائنٹ ہے جی، کہ کوئی بھی چیز جس سے ہمیں آخرت ہماری سنور جائے وہ حسنات میں سے. ٹھیک ہوگا؟ اب اپنا احتساب کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھنے میں ویئر ایم آئی، ٹھیک ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، میں اپنی فیکلٹیز کو یوز کرتے ہوئے کیا کر رہا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس کے دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کا اکاؤنٹیبل، آپ خود اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پلان بنانا ہے ہم نے کہ میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں دنیا کے فضول کاموں میں، ٹھیک ہے، یا میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، انویسٹ کر رہا ہوں اپنی آخرت میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ سے بھی ہم نے یہ عادت سیکھی تھی، اپنا جو بھی ہر کام جو ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم دنیاوی کام، اس میں پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، جیسے ہم کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں اور ہم جیسے فار ایگزامپل خواتین جیسے بچے سنبھالتی ہیں یا کچن میں جاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں and all that، تو اگر وہ یہ سوچ لے، اپنی نیت درست کر لے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کی خاطر کروں، ٹھیک ہے، تو اس کی انشاءاللہ وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا. علم، اب اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ لیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. ٹھیک ہے، تو پہلا پارٹ اس کا کیا تھا، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے حسنات مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا پارٹ وفی الآخرۃ حسنہ. اب ہم نے ایز اے مسلم ہم نے صرف اپنی دنیا کو تو نہیں دیکھنا نا، ہم نے آخرت کو بھی دیکھنا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہمیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ اس کی نکال کے تفسیر بھی سن لیں آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت خوبصورت تفسیر ہے اس کی، اور اس کا کانٹیکسٹ بڑا پیارا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگ خود بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کیجیے گا. واہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم نے بات کی تھی، یہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے واہ. ٹھیک ہے، پچھلی بات سے کچھ آگے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے اور بھی کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے نا، تو یہ پچھلی بات سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، آگے جا کے انشاءاللہ مزید مطلب بھی پڑھیں گے. فی یعنی میں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آخر جو ہے اس کا مذکر ہے، اور آخرات جو ہے وہ بولتا بھی آگے دیکھیں اس میں، تو یہ اس کا مونس ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، اور یہاں پہ آخرت سے کیا مراد ہے، جو یہ اسپیشل ورڈ یوز ہو رہا ہے، اسپیشل تو نہیں ہے لیکن اسی کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے. آخرت ہم اسی لیے یوز کرتے ہیں نا آخرت میں، تو یہ اسی کے لیے. آخرت میں کیا چاہیے ہمیں، بھلائی. اور یہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں، 115 ٹائمز. دنیا کتنی دفعہ آیا تھا، کسی نے نوٹ کیا؟ دنیا کتنی دفعہ ورڈ آیا، دیکھیں. آپ کی آواز نہ کٹ گئی ہے، یہ دیکھ 115 ہاں 115 دفعہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ ہو آپ کے سوچنے کے لیے. آگے آ جاتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب آخرت کے حسنات کیا ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی نیت کو کریکٹ کرنا ہے. اور آخرت کے حسنات کیا ہو سکتا ہے، جنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہو، گھر والے ہمارے ساتھ ہو ہمارے. ٹھیک ہے، تو ہم یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والے بھی ساتھ ہو، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے کیا چیز ہمارے لیے موٹیویٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، یہ ایک مومن کی بہت بڑی وہ ہوگی، خواہش ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میں آپ کے چہرے کی خاطر جو ہے یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آخرت کے حسنات ہو گئے. پھر اس کے بعد وہی بات ہوگی نا کہ فائدے مند علم دنیا میں حاصل کریں گے تو وہ ہماری انویسٹمنٹ ہے آخرت میں. یعنی ہم اپنی دنیا میں جو ہمیں ٹائم فریم، جو ہماری مہلت دی گئی ہے
ٹائم دیا گیا اس کے اندر ہم اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے حسنات بھی نصیب کریں گے. تو یہاں فوراً اپنے لیے دعا بھی کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے دعا کا 2 پارٹس پڑھ لیے. ایک ہمیں کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کے حسنات، پھر آخرت کے حسنات. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں. اچھا ایک چیز دیکھیں یہ اتنا سا ایک ورڈ ہے اور اس کے کتنے سارے ٹکڑے بن گئے ہیں. یہ وا تو وہی آ گیا، کنیکٹنگ ورڈ آ گیا قی. اب یہ بھی اسی طرح ہوا کرے گا قی. اس کا کیا مطلب؟ یہ قرآن میں سب سے چھوٹا جو فعل امر جو ہے نا، یہ سب سے چھوٹا فعل ہے. ٹھیک ہے. اور بچا ہمیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹا سا جملہ ہے. انشاءاللہ مزید کیوسیز میں آگے بڑھیں گے نا تو آپ کو اس کے پتہ چلے گا. اچھا واقعی اور بچا، اور نا کا کون سا والا؟ یہ نا والا. تو اس کا کیا ہوگا؟ واقعی نا اور بچا ہمیں. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بچا ہمیں کس چیز سے؟ عذاب سے بچا. اور یہ کتنی دفعہ قرآن میں ہے؟ 322 ٹائمز. نار کیا ہوتا ہے؟ دوزخ ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بھی بچا لے. اچھا اب ایک اور چیز دیکھیں، جنت میں کون داخل ہوگا؟ جو پاک ہو کے داخل ہوگا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مسلمان کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اینڈ میں ابھی ہم جو مرضی کریں اینڈ میں تو ہمیں جنت میں چلے ہی جانا ہے. لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ عذاب جو ہے وہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ اس کی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ لوگ پڑھے. لیکن کوئی یہ ہمیں دنیا کی ایک ذرا سی انگلی چل جائے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو کیا ہمیں یہ سوچنا ٹھیک ہے کہ کوئی بات نہیں ہم ابھی کر لیتے ہیں، ہم نے اینڈ میں جنت میں جانا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اور اس کی کافی ساری تفاسیر وغیرہ ہیں. تو اس سوچ کو ہم نے چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ ہمیں ذرا سا بھی آگ کا عذاب نہ ہو، ذرا سا بھی نہ ہو. نہ قبر میں ہو نہ آخرت میں ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ پتہ نہیں ہم یہاں کے جو ہمارے ایئرز ہیں دنیا کے، آخرت کے تو وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نصیب تو وہ اس طرح نہیں ہوں گے، ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا سے بھی آگ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے. آمین. آمین انشاءاللہ. اب کون سی سسٹر تھی وہ دیکھیں وہ سبقت لے گئی ہیں الحمدللہ. ہم نے وہ حضرت عائشہ کی پڑھی تھی نا حدیث، تو فوراً اپنے لیے دعا کریں آپ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تک مسلمان جو ہے اس کا تزکیہ نہیں نہ ہو جائے گا تب تک وہ جنت میں داخل، یعنی اس کا تزکیہ ہوگا تو ہی داخل ہوگا. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں انہوں نے صفائی کی صورتیں بھی بتا دی. کیا اچھا نہیں ہوگا ہم دنیا میں ہی استغفار کر لیں؟ ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ ہم بات کا ویٹ کریں. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں پتہ بھی چل گیا. اور کیا استغفار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے بتائیں ذرا؟ 100 ٹائمز والی حدیث پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ 70 ٹائم. ہاں. تو اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آپ کیا کریں 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ استغفار کرنی ہے. ہم نے یہ سوچ کے کہ یہ سنت کا طریقہ اور انشاءاللہ ہماری نجات کا بھی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی ایک تو سچی توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد استغفار کرنی ہے، منہ سے بھی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ معاف کر سکتے ہیں جتنا مرضی ہم لوگوں نے جو مرضی کیا. لیکن اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کر لیں گے. ٹھیک ہے. دعا کریں یہاں پہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. ٹھیک ہے. اور کیا دعا؟ اپنے لیے جنت کی دعا بھی ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے جنت میں داخل فرما. ٹھیک ہے. تو علم اس کو پورے کو ایک دفعہ سوچ لیں اپنے تصور اور احساس کے ساتھ. واقعی نا عذاب النار، اس کے اندر آپ اپنے تصور کر سکتے ہیں کہ عذاب، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ اور آگ کا عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہم اجرنا من النار. آمین. اب یہاں پہ دعا کی اہمیت تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. اس دعا کی جو آنے والے کہاں گئی جی. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں یہ اچھا یہ جو دعا بھی ہم نے پڑھی ہے یہ ہم کہاں پڑھیں گے؟ جب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی تشہد کے اندر، جب ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر
आगे मस्तून दुआएं जो होती हैं वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे उस वक्त दुआएं, मस्तून दुआएं जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अब जब हमने सलाम फेर लिया, उसके बाद की एक दुआ पढ़ने जा रहे हैं। दुआ की अहमियत क्या है, उस दुआ की अहमियत देख लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रज़ी अल्लाह का हाथ पकड़ा और कसम खाकर कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यानी कितनी इंपॉर्टेंस है ना, कि इससे आप इमेजिन करें, आप किसी से किसी को कोई आपने बात बतानी हो तो उसका भी स्टाइल पता चल रहा है कि कितने प्यार से आपने हाथ पकड़ा होगा और उसे कहा कि उन्हें कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर उनको क्या उन्होंने एडवाइस किया, इस दुआ को कभी भी ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ठीक है। तो क्या दुआ उन्होंने कहा, ये वाली दुआ कभी ना छोड़ना। और मुझे लगता है आप लोगों को आती होगी, नहीं आती तो छोटी सी दुआ है, इसको याद कर लेते हैं और इसको अपनी आदत बना लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। इसका एक तरीका है, आप इसको लिख के अपने किचन में लगा ले, दरवाजे पे लगा ले, छोटी सी दुआ इंशाल्लाह। अभी आप तर्जुमा भी देखेंगे, आपको फौरन याद हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाहुम्मा हमने डिस्कस किया था कि अल्लाहुम्मा जो है अल्लाह ताला के लिए यूज होता है, अल्लाह ताला से मांगने के लिए। आइन्नी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आइन्नी दोबारा से वही वाला आ गया, आइन और नी कौन सा था, ये हमारे टेबल में से आया हुआ है, ठीक है, अटैच्ड वाला जो था नी। और फिर उसके बाद जब क्यों इकट्ठा किया तो उस पर तशदीद आ गई, क्योंकि दो नून आ गए ना, इकट्ठे हो गए। तो क्या दुआ मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला से, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी। अल्लाह ताला से ही हम मदद मांग रहे हैं, किस चीज की मदद मांग रहे हैं, अला जिक्रिका, अला यानी पर, जिक्र जो होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज अभी इसमें से मैं बताती हूँ, जिक्र होता है याद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जिक्र जो है वो इसम है, ठीक है। इसमें कोई हमें निशानी नजर नहीं आ रही, आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसके कोई रूल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से इस पे कोई तनवीन नहीं आई हुई या हमें नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये इसम है, ठीक है क्या। तो हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा के तेरी याद करने पर, जिक्री का। अच्छा, एक चीज इसमें से नोट कीजिए, ये जिक्री का ये भी दो टुकड़े हैं, ठीक है। ये वाला जो था ये इसम है हमारा, और ये का जो है तेरी, ठीक है। तो अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं, ये का कहाँ से आया है पहले ये बताएं, टेबल से आया है ना का, और ये इस तरह का, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद और दुआ के बाद दोबारा से एक कनेक्टिंग वर्ड आया, शुक्रिका। और ये शुक्र जो है ये भी इसम है, ठीक है। उसको बस अभी जहन में रखें, इस पे आपको कोई मजीद सवाल नहीं आएंगे, ये सिर्फ अपने ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस के लिए जहन में रखें, ठीक हो गया। और का, ठीक है, और शुक्र का, ये इस तरह करके शुक्री का है ना, तो का। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका। और तीसरा पॉइंट क्या हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, व हुस्नी इबादतिक, ठीक है। हुस्न अभी हमें भलाई या अच्छाई, जैसे हसन था, ये सेम इनके वर्ड जो है एक जैसे वर्ड है, ठीक है। अच्छी तेरी इबादत करने पर, ठीक है। तो अल्लाह ताला से कितनी कॉम्पैक्ट दुआ है ना, हम कहते हैं कि हम इंशाल्लाह नियत कर ली हमने, हम अच्छी इबादत करेंगे, लेकिन उसकी मदद भी किससे मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप ही हमारी मदद फरमाए कि हम आपकी अच्छी याद करें, शुक्र करें और बहुत अच्छी बेहतरीन इबादत भी करें, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला से ही हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस चीज की भी वो दें, तौफीक दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ एहसासात क्या हो रहे हैं, मेरी अगली नमाज जो है, यानी आपने क्या करना है, अभी जो आपने नमाज पढ़ी होगी अब आपने दुआ करनी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी अगली नमाज इससे भी अच्छी हो, उसमें खुशी और खुजू हो, ठीक है। और नमाज के बाद मैं अल्लाह ताला आपको पूरा दिन भूल ना जाऊं, ठीक हो गया। तो ये दुआ बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह हम सब ने उसको याद कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा, इबादत के कितने टुकड़े अगर हम देखें, इबादती, सॉरी ये यहाँ पे एक्चुअली आएगा, और का, ठीक है ना। दो। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, शुक्र। देखिए तीन चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, पहले क्या बात हो रही थी, जिक्र, ठीक है। क्या हम लोगों ने जिक्र के बारे में पढ़ा है कि अल्लाह ताला का हर वक्त जिक्र अस्कार वगैरह करते रहना चाहिए। फिर शुक्र, ना शुक्र ना हो जाए हम कहीं, ठीक है। शुक्र, अल्लाह ताला ने कितनी दफा कुरान में शुक्र का कहा है कि इंसान जो है वो ना शुक्र है,
تو ہم لوگوں نے فوراً اسی وقت شکر الحمدللہ، جب بھی کوئی ایسی آیت بھی سنو نا فوراً آپ الحمدللہ کہا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے شکر گزار ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد عبادت، یہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ اور تیری بہترین عبادت کرتے ہوئے گزرے، ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا آپ تصور اور احساس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھیں. ٹھیک ہو گیا، آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں سب سے پہلے ہم نے تصور اور احساس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے 2 دعائیں پڑھی ہیں. اس میں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سارے حسنات نے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری مدد کریں کہ ہم بہترین ذکر کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمیں آخرت میں انشاءاللہ نصیب ہو. یہ دعا کریں گے ہم، احتساب کریں گے کیا میں ایسے کام کر رہا ہوں، کیا میں ایسے کام کر رہی ہوں اچھے والے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی کریں گے، پلان بنائیں گے کہ انشاءاللہ آج سے میں نے کوئی ایک اچھی عادت اپنا لینی ہے جو میں نے اس میں سے سیکھی ہے. یہ دعا میں نے پڑھ لینی ہے نماز میں، اور نماز کے بعد یہ پڑھ لینی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہماری آ گئی ہے ثنا. ثنا کون سی ہوتی ہے؟ جس سے ہماری نماز بگننگ جو شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ہم یہاں سے، اچھا یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی کئی لوگوں کی کبھی ان کو ترجمہ نہیں آتا ہوتا، کبھی اس کی وہ اتنی فوکس نہیں ہوتا اس پہ. تو اس کو ذرا ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جو چیز ویل بگن از اے ہاف ڈن، یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اگر اچھا سٹارٹ کیا ہو تو وہ جو ہے آدھا کام تو اسی میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ نماز کو شروع کرنا ہے. اب کیسے کریں گے اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں سے الحمدللہ آپ لوگوں نے تقریباً سارے ورڈز پڑھ لیے. سبحانکا، ٹھیک ہے، پاک ہے تو. سب سے پہلے تو یہ بات آ گئی. اس کو تھوڑا پڑھ بھی لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے. ہم نے پڑھا تھا حمد کے اندر تعریف آ جاتی ہے، اور حمد ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تو، تیرا نام. ٹھیک ہو گیا. وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جی اب یہاں دیکھیں سبحانہ. اب یہاں پہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی اس کو رکوع کی تسبیح وغیرہ میں بھی ڈسکس کیا تھا. جب ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں اور حمد بیان کر رہے ہیں. یعنی جب ہم سبحانہ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نفی سے، ہر نقص سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ ہمارے اذکار بھی ہیں نا نماز کے بعد کے، الحمدللہ کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کریں. تو تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں نماز کے شروع میں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اگر ہم دیکھیں؟ 1 + 1. ٹھیک ہے. سبحانہ اور کا، یہ وہی والا اٹیچ ضمیر، جیسے ربو کا ہوتا تھا نا، اسی طرح. یا اس کو مزید آگے بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا. یہ دیکھیں جیسے یہ ہے. اب یہاں پہ ہم لوگوں کی جو تسبیح ہے وہ سبحان اللہ ہی ہے نا، پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پہ کیا کیا انہوں نے؟ یہاں پہ وہی ہے، یہ اللہ کی جگہ جو ہے یہ انہوں نے ضمیر لگا دیا کا. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کہہ رہی ہے. پاک ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ چلیں. اے اللہ، اللہم اے اللہ. ٹھیک ہے، ہم بہت دفعہ کر چکے. اب یہ دیکھیں بھابھی حمدی کا، یہ بہت انٹرسٹنگ سا پوائنٹ ہے. اس کے دیکھیں کتنا پورا ورڈ کیسے بنا ہوا ہے. واہ. ٹھیک ہے. یہ 1 ٹکڑا ہو گیا. بی، بی کون سے والا ہے؟ یہ پڑھا ہے ہم لوگوں نے بی؟ جی حرف جر، حرف جر. جیسے بسم اللہ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. و بی حمدی، حمدی تعریف، ٹھیک ہے، اور کا. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اگر آپ کو آ جائے اس کے ٹکڑے بتائیں تو آپ نے بتا دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو آتا ہی ہے. ٹھیک ہے. و بی حمدی کا، اور 7 تعریف کے تیل. ٹھیک ہوگا. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیا. آگے آ جاتے ہیں. اچھا، اب ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو ہم یہ سوچ لیا کریں آپ لوگ، جب بھی پڑھو احساس کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے، تمام اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، ان میں کوئی بھی کمی نہیں ہے.
اور ہم نے یہ سوچنا بھی، ہم نے یہ نہیں کہنا وائی می، ایسے نہیں کہنا جب کوئی مصیبت آ جائے، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ بڑا شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا چلتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اپنے ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو ہوا تھا اچھا یہ اس لیے ہوا تھا، اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن میں آج جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری ٹریننگ پروسیس سے گزار کے مجھے ایک سٹیج پہ لایا، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ امتحان بھی ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا ویسا فلانا، یہ کیوں نہیں ہوا وہ ایسا نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ ناانصافی بھی نہیں کرتے، تو ہم نے اس کو اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ انشاءاللہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر شیطان آنے لگے ہمارے ذہن میں تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے وہاں بھی حمد کا، تعریف اور شکر بھی دین کا ایک اہم بنیاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے جیسے بھی بات کی تھی کہ شکر گزاری جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم نے یہ ساری کتنی خوبصورت عادات ہے نا، ہم ساری سورہ فاتحہ میں پڑھ کے بھی آیا الحمدللہ، تو ہم لوگوں نے تعریف کرنی ہے، شکر کرنی ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، اور اپنا جب ہم کرتے ہیں نا، جب ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پھر ہم الحمدللہ ہر بات پہ کہتے ہیں، ایون آپ کچن میں جائیں گے، آپ کی چولہے کی گیس آ رہی ہوگی تو آپ کہیں گے الحمدللہ، پانی آ رہا ہوگا نلکے میں آپ کہیں گے الحمدللہ، آپ مزید جو نیگیٹو چیزیں ہوں گی نا زندگی کی وہ بھول جائیں گے، تو آپ نے فوکس کیا کرنا ہے، پازیٹیو پوائنٹس پہ فوکس کرنا ہے، کئی دفعہ آپ بہت شیطان حملہ کرتا ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، فلانا بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو ایسا، یہ تو کبھی بھی نہیں سوچنا نا، کمپیریزن تو بالکل نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم انسان اپنی جو وہ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ کمپیریزن بھی جس کے پاس کم ہو اس سے کرنا چاہیے، شکر گزاری زیادہ آتی ہے، اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ انسٹا پہ دیکھ لیں اچھا اس نے تو اتنی پیاری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ نہیں کمپیئر کرنا، آپ نے اپنے آپ کو شکر گزار بننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب تصور اور احساس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، چلیں اب آ جاتا ہے وہ تبارک کا، اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بارہ کا جو ہے نا، یہ والا کاف جو آ رہا ہے یہ والا کاف نہیں ہے، کیونکہ مبارک ورڈ ہوتا ہے نا جیسے عید مبارک وغیرہ، تو یہ ایک ہی کمپلیٹ ورڈ ہے بارک، ٹھیک ہے، اس کے کوئی ٹکڑے نہیں بنانے آپ نے، وتبارک، ٹھیک ہے، یعنی برکت والا، ٹھیک ہے، اور کیا برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا، ایکچولی یہ انشاءاللہ آپ پورا ایک ہی ورڈ ہے، انشاءاللہ یہ آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے آگے نیکسٹ یوزز میں، کس طرح سے اس کا ٹیبل بنتا ہے یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ آگے، یہ تو بھی بیس بن رہی ہے نا۔ اچھا تو اب یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا وہ دکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تبارک میں موجود کاف جو ہے ضمیر نہیں ہے بلکہ فعل کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تبارک ایک فعل ہوتا ہے، اور برکت والا ہے، کیا چیز برکت والی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام، اسمو کا، ٹھیک ہے، یہ کا یہ والا آگے جیسے ربو کا ہم نے کیا تھا نا ویسے ہی ہے اسمو کا، نام تیرا، یعنی کس کا نام کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی، وتعالی اور عالی شان، ٹھیک ہے، یہ تو ہم عالی شان یہ ہمیں یاد رہ جائے گا انشاءاللہ، اور بلند و بالا جیسے ہم نے اس میں بھی کیا تھا، پھر جدو یہ بھی پہلے ڈسکس کر کے آئے تھے، بزرگی اور سارا کچھ، ٹھیک ہے، اجداد وغیرہ، جدی امجد وغیرہ یہ سارا ہم یوز کرتے ہیں، بزرگی تیری، ٹھیک ہے، اس کا بھی اگر ہم ٹیبل بنانا چاہیں تو ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں، بزرگی تیری، ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتے ہیں، اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے یا میجسٹک اللہ تعالیٰ کی ہے پوری، وہ کیا ہے، سب سے میجسٹی جو ہے سب سے اللہ تعالیٰ کی بلند ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کنگ آف دا کنگز ہے، ٹھیک ہو گیا، دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ ہو تیرے سوا، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر اس کی ایک اور پوائنٹ بھی ہم یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر آج جو ہے ناانصافی کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو انشاءاللہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کا اجر بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے بھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، رحمت کرنے والے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے۔ اچھا جی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارا الحمدللہ، غیرک جو ہے اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، سوائے تیرے، غیر کا مطلب تو آپ کو پتا ہوگا نا، ہم اردو میں یوز کرتے ہیں غیر، تو اسی طرح غیرک سوائے تیرے، اس کے دو ٹکڑے بن جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا یاد رکھنے والا تھا، تبارک کے کوئی ٹکڑے نہیں بننے،
ٹھیک ہے. باقی سارے یہ جو کار ہے نا آپ تھوڑا سا اس کے اگر ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کے اندر کا جو ہے اس کا پارٹ ہے ورڈ کا یا نہیں ہے. اور اردو کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ ورڈز یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے تبرک ورڈ بھی ہوتا ہے نا اردو میں. اچھا جی اب یہاں پہ کیا کریں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں, شرک سے مکمل بیزاری. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ شرک کا گناہ ایسا ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. اچھا اب یہاں پہ تصور اور احساس کے ساتھ آپ نے یہ سوچنا ہے. اب آپ لوگوں کو بریک چاہیے تھوڑی سی یا ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں؟ کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے. لیکچر سے ریلیٹڈ ابھی تک کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. میڈم ایک سوال کرنا تھا, الذی کا مطلب کیا ہے بتا دیجیے. ابھی ہم نے پڑھا یہ ورڈ. نہیں یہ ورڈ نہیں پڑھا, وہ پچھلے ہوم ورک میں تھا نا وہ اس میں. الذی جو. ٹھیک ہے. جو جس اس لیے یوز ہوتا ہے جو. اسی طرح اللہ زینا بھی ایک ورڈ ہوتا ہے وہ لوگ. ٹھیک ہے. اللہ زی ایک اس کی جمع جو ہے اللہ زینا ہوگی. ٹھیک ہو گیا. میم میرا ایک سوال ہے, ناصرہ کا مؤنث ہوگا؟ جی ابھی آ رہا ہے نا گرامر کا, ابھی دیکھ لیتے ہیں. اور ابھی آپ ناصرہ کا تو ٹیبل ہم نے پڑھا ہی نہیں, ابھی تو ہم نے پہلا سیٹ پڑھا تھا نا. ابھی دیکھ لیتے ہیں, آپ پریشان. ٹھیک ہے. تو آئیں, اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلیں. بہت اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے, جی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے, مسئلہ سمجھ آ گئی ہے ساری. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں ہم پھر اس کو شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہمارا گیمنگ پیریڈ آ گیا ہے, انٹرسٹنگ سا پارٹ بھی آ گیا ہے. جلدی سے اس کو شروع کرتے ہیں. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے, دوسرا سیٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا سیٹ کون سا تھا ذرا کوئی بتائے مجھے, ہینڈ ریز کیجیے, بتائیں کون کون سے فیل پڑھے تھے اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم. اعلی اور جی فعلا, فتح, جعل. اور جعل. ٹھیک ہے. یہ ہمارا پہلا سیٹ تھا. ٹھیک ہے. آج ہم لوگوں نے ایک اور سیٹ پڑھنا ہے, اس میں ہم نے 4 فعل اور پڑھنے. کون کون سے؟ نصر, خلق, ذکر اور عبد. یہ شیر کہہ رہی ہوں, یہ فعل ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں. اب ٹی پی آئی کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ سی سلائیڈ ہوتی ہے ہماری. کیا ہوتی ہے؟ سنیے, سب سے پہلے بات سننی ہے آپ نے, پھر دیکھنا بھی ہے تاکہ یقین آ جائے, سوچنا ہے اس کے بارے میں, پھر بولنا ہے, بتانا ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, دل سے کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, سب نے اکٹھے کرنا ہے انشاءاللہ. اور آپ نے جو اسٹوڈنٹ گھیرے ہو یا ان کو بھی پڑھانا. ٹھیک ہے. یہ تو میں مذاق میں کہہ رہی ہوں تو نا گھیرے ہیں, لیکن دیکھیں اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو اس کا کتنا زیادہ بھلا کر رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. چلیں آگے آ جاتے ہیں. اچھا جی, الفاظ یا کلمے کی اقسام, اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. یہ سلائیڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کے آڈ ون آؤٹ کوشچنز آتے ہیں نا, اس میں پھر پریشانی آپ لوگوں کو ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ اسم, اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیا ہوتا ہے, کسی چیز یا جگہ کا نام. اچھا اس کی جو وہ ہے نا, یہ جیسے کتاب, اس کے اینڈ میں تنوین ہوگی, یا شروع میں ہوگا الف لام, یا کسی جگہ کا نام ہوگا, یا کوئی صفت ہوگی, یا اس کی اینڈنگز یہ ہوں گی جمع. ٹھیک ہے. اور یا اس میں گوستا بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون کون سے ہوا, ہم وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ سارے آ جائیں. فیل کیا ہوتا ہے, اب ہم نے شروع کر دیا ہے. فیل ماضی پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے, اور زمانہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہماری تھی. اور حرف کیا ہوتا ہے, جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ آپس میں ملاتا ہے. آگے آ جاتے ہیں. اچھا ایک منٹ, ہم نے یہ سلائیڈ دیکھی تھی. عربی میں اکثر فعل جو ہیں 3 حروف سے بنتے ہیں. کون کون سے؟ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی جو ہوتے ہیں نا, یہ وہ والے حروف کی بات ہو رہی ہے, یہ حروف جر کی بات نہیں ہو رہی.
ٹھیک ہے. یہ کون سی والی بات ہو رہی ہے؟ جیسے الف با تا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ فا آ لا، ٹھیک ہے. پھر فا تا ہا، 3 حروف سے مل کے بن گیا. ٹھیک ہے. نصارا اور ضربا، ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہم نے یہی آگے دیکھ لیتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا فعل ماضی جو ہوتا ہے اور وہی ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ ٹینس پہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کیونکہ ماضی جو ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہو گیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد مضارع انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، فیوچر اس کے اندر ہوگا اور پریزنٹ بھی ہوا کرے گا، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. اور امر تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں نے بتانا شروع کر دیا، لیکن انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو ہم پڑھیں گے. حکم دینا یا گزارش کرنا. آگے آ جاتے ہیں. اب فعل ماضی میں کیا چیز ہے جو ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم کیا تھا، الحمدللہ یہ آپ نے ریوائز بھی کر لیا ہوا اچھی طرح. اب یہاں پہ ایک چیز آ گئی. آج ہم کانسیپٹ تھوڑا سا پڑھیں گے، یہ نیا ورڈ پڑھیں. اس کو اس سلائڈ کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، یہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چیز ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ اسم کی جو نشانی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہوتی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر نہیں کہا تھا تو آج بتا دیتے کہ اسم جو ہے نا ڈیفالٹ حالت اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس پہ تنوین ہوتی ہے. کون سی تنوین ہوتی ہے؟ یہ والی ضمتین کی، یا اس کو دو پیش بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والی جو ہے اسم کی اصلی حالت ہوتی ہے. اور پھر کوئی نہ کوئی چیز آ کے اس کو یا تو زبر اس پہ آ جاتی ہے یا زیریں لگ جاتی ہیں، 2 زیریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کچھ نہ کچھ عمل ہوتا ہے تو اس کی یہ حالت چینج ہوتی ہے. ویسے نارملی یہ حالت اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پہ پریشان نہیں ہونا. ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. جیسے یہاں پہ یہ سلائڈ دیکھیں، حل فعل خیرن، کیا مطلب ہے اس کا؟ خیر کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا تھا نا ہم نے. جی کون بتائے گا اس کا؟ بھلائی بھلائی لائی یا خیر، لائی. خیر بھی کہتے ہیں. کیا فعلا اس نے کیا یا اس نے کی کوئی خیر. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ نعم فعلا خیرن، جی ہاں اس نے کیا بھلائی کا کام یا بھلائی. ٹھیک ہے. پھر حل فعلو خیرن، کیا ان سب نے کیا خیر کا کام یا ان سب نے کیا خیر. آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں نعم فعلو خیرن، جی ہاں ان سب نے کی بھلائی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہو گیا حل فعلت خیرن، کیا آپ نے کی کوئی خیر یا بھلائی. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نعم فعلت خیرن. پھر حل فعلتم خیرن، سوری اوپر والا جو تھا اس کو واحد کے ساتھ، حل سوری نعم فعلت خیرن. پھر اس کے بعد حل فعلتم خیرن، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ نعم فعلنا خیرن. تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا نا اس کی پریکٹس کیا تھی. فعلا کا جواب فعلا سے دینا ہے، فعلو کا جواب فعلو سے دینا ہے. پھر اس کے بعد یعنی کہ غائب کا جواب غائب سے دینا ہے، چاہے واحد ہو چاہے جمع. ٹھیک ہے. یعنی کہ 3rd پرسن کا. پھر اس کے بعد جو آپ سے اگر پوچھا جا رہا ہے تو کیسے جواب دیں گے؟ کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ نے کیا کوئی خیر کا کام، تو کیا کہیں گے؟ آپ اپنی طرف اشارہ کریں گے نا، آپ کہیں گے جی ہاں میں نے کیا. ٹھیک ہے. تو فعلتا کا جواب فعلتو سے دینا ہے. اور فعلتم اگر آپ سب کی بات ہو رہی ہے تو کس سے جواب دیں گے؟ کسے جواب دیں گے؟ چلیں بتائیں. پالنا. فعلنا. ٹھیک ہے. یہ نحنو والی ضمیر ہے نا، نحنو جیسے ہوتا ہے ویسے. تو یہ ہم نے ٹیبل میں پلیسمنٹ بھی ان کی ایسے ہی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، مزید اس کو اور بھی دیکھ لیں گے. تو یہاں پہ خیرن کا ورڈ تھا کہ اگر آپ نے کسی اور چیز کوئی اور چیز کر رہے ہیں تو اس کو یعنی اس پہ زبر آ جانی. ٹھیک ہے. کسی وجہ سے، یعنی یہاں پہ یہ تو نہیں نا بتایا ہوا کس نے کوئی بھلائی کی. ٹھیک ہے. کچھ بتایا ہوا اس طرح کا؟ بس کوئی بھلائی کی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی کام ہوا اور وہ بھلائی کا کام تھا، تو اس میں اس وجہ سے یہ اینڈ پہ ڈبل زبر آ گیا اور الف بھی آ جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ لکھنے کا سٹائل ایک دیکھ لیں. جیسے خیرن تھا تو اس کے اندر الف نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ جو یہ زبر کی ہوتی ہے نا، زبر آ جاتی ہے تو اس کا فرینڈ کون ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے. تو یہ ایک لکھنے کی یا اسکرپٹ ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کا آ جائے نا ڈبل زبر تو اس کے ساتھ ایک اینڈ میں الف ضرور آ جاتا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. خیرن انشاءاللہ مزید اس کو ایکسپلور کرتے رہیں گے اور آپ کا یہ کلیئر کانسیپٹ بھی ہو جائے گا. تو آج ہم نے ایک ورڈ سیکھ لیا، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ 2 زبر والی کوئی چیز آ گئی ہے. اب وہ ہم دیکھ لیں گے کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، کیا وجہ تھی. جس کو نہیں بھی سمجھ آئی پریشان نہ ہو، آ جائے گی سمجھ.
अच्छा जी, अब ये दूसरा सेट हमारा क्या क्या है? नासारा मदद की उसने, या उसने मदद की, कौला का उसने पैदा किया। और ये वर्ड्स इतने सिंपल हैं, हम उर्दू में भी यूज करते हैं। आबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया। इस यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा सा लिखा हुआ है, इसको आप सही करके भी लिख लें। नसरा उसने मदद की। और ये देखिए एक वर्ड है, एक छोटा सा, हमने बात की थी ना, ये छोटा सा अरबी का एक ही वर्ड होगा, वो जुमला होगा उसका। जैसे ये नसरा जो है खुद में एक जुमला है। उर्दू का ट्रांसलेशन करते वक्त हमारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं, उसने मदद की। लेकिन अरबी में क्या है, नसरा का है, उसका मतलब था उसने मदद की। देखिए इसके अंदर कितनी ज्यादा वो है, एक वर्ड से हम लोगों का पूरा जुमला बन गया, छोटा सा मुन्ना सा। ठीक है, अब इसका टेबल देख लेते हैं, बिल्कुल सेम जैसे लास्ट क्लास में हमने देखे थे, सेम वही साउंड्स हैं इसकी, जैसे फाला, नसरा, ठीक है, फिर फालू, नसरू, सेम सेम साउंड्स हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की। अब माजी जो है ना वो थोड़ा हम नीचे के लेवल पे रखते हैं, हाथ, ठीक है, ये आपने याद रखना, यहाँ पे नहीं करना आपने, यहाँ पे याद रखना, चेस्ट लेवल पे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की। नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, तो ये टेबल में प्लेसमेंट भी ऐसी हुई है जैसे आपने जवाब देना है। अब कोई एक बंदा हैंड रेज कर ले जिसने आज क्लास में कोई बात नहीं की और मेरे साथ ये टेबल जरा पढ़े। जी सिस्टर अनम, सिस्टर अनम पहले आप पढ़ेंगी, बाकी सारे हैंड रेज रखें, उनकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह। चलें। नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मिनट ठहर जाए। तो आप लोगों ने ना साथ साथ इशारे भी उसके करने हैं, ठीक हो गया? आपने किए हैं इशारे? जी जी शाहरुख ने किया जी, जी टीटीएस से। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ से करे तो चलो, इसको क्या हो गया है? अच्छा एक मिनट है जाए, इसके व्यू को कुछ हो गया है। हाँ जी, चलें इसके अब मिसेस मोहसिन आपने मुझे जवाब देना और मतलब भी बताना, ठीक है। हल नसरा क्या उसने मदद की? जी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, चलिए रही है ठीक मैम, है, आ आज रही है। आज मिसेस मोहसिन फिर जवाब दें। हल नसरा क्या उसने मदद की? अच्छा आपकी आवाज बहुत कट रही है, आई थिंक पहुंच नहीं रही है हमारे तक। तो मिस जो नाजिया अंसर आप आ जाए सिस्टर, आप जवाब देंगी मेरे। हल नसरा क्या उसने मदद की? नाम नसरा, हाँ उसने मदद की। हल नसरू क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू, हाँ उन सब ने मदद की। हल नसरता क्या आपने मदद की? नाम नसरतु, हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम क्या तुम सब ने मदद की? नाम नसरना, हाँ हम सब ने मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आपने ये याद रख लिया, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था ना, बाकी तो हमें पता चल गया था, ता तुमसे याद कर लिया था। तो यहाँ पे तू जो था, हम अपने आप को तू कह के बात करें, ये हिंट रख ले, या कोई और आपके पास हिंट है तो वो रख ले, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अब जैनब जो है वो मेरे साथ पढ़ेंगी। अच्छा अभी आपको मैं बुलाती हूँ, पहले ये देख ले, यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जईदन जो था ना, सॉरी जईदुन जो था वो हमारी डिफॉल्ट हालत थी इसम की, हमने डिस्कस किया ना अभी 2 मिनट पहले। यानी अगर आप कहीं इसम कहीं लिखेंगे, जैसे मुस्लिम से हमने किया, मुस्लिमान नहीं हमने कहा, हम ये यूज करते हैं मुस्लिमतुन, यही वाला ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखते हैं असल हालत उसकी ये होती है जब उस पर कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो लेकिन जब हमने उस पर कुछ करना होता है ना, तो
इसको हम एक्चुअली कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, करने वाला। और जब हमारा ये आ जाता है ना डबल जबर, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर हो रहा होता है। इसको मजीद समझ लेते हैं कैसे। ये वाली एग्जांपल से देखें, हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की जैद की। ठीक है, अब समझ आ रही है ना। नासारा के अंदर कोई था, उस बैठा हुआ था कोई, अभी हमें ये नहीं पता उसका नाम क्या था, बस उसमें बताया जा रहा है नासारा एक सेंटेंस है। नासारा क्या उसने मदद की, किसकी मदद की। अब यहाँ पे ज़ैदन है, ठीक है, क्या उसने मदद की जैद की। अब समझ आइए आप लोगों को, जिसके ऊपर काम कर रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, अब उसकी मदद हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार पड़ी होगी फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं क्या उसने मारा। एक हम अभी थोड़ी देर तक, बल्कि नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो एक आएगा क्या उसने मारा जैद को, फिर हमें पता चला अच्छा जैद पे कोई असर पड़ रहा है। तो इसी तरह मदद करने वाली बात है। अब उसने मदद की, किसकी मदद की, आगे हमने बता दिया ज़ैदन, तो अब ज़ैदुन नहीं कहेंगे, ज़ैदन ही कहेंगे, ठीक है। हल नसरा ज़ैदन, तो क्या होगा इसका जवाब, जी हाँ नसरा ज़ैदन, नाम नसरा ज़ैदन, जी हाँ उसने मदद की जैद की। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को। जी ज़ैनब आप आ जाए, आप पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। हल नसरा ज़ैदन, नाम नसर ज़ैदन, मानी भी बताएं। जी हाँ, हाँ जी हाँ उसने मदद की जैद की। ठीक है। हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सबने मदद की ना, जैद की। नाम नसरु ज़ैदन, हाँ उसने मदद की उसने कि उन जैद, सबने, उन सब ने मदद की जैद की। ठीक है। हल नसरता ज़ैदन, क्या आपने मदद की जैद की। नाम नसरतु ज़ैदन, हाँ मैंने मदद की जैद की। हल नसरतुम ज़ैदन, क्या आप सबने मदद की जैद की। नाम नसरना ज़ैदन, जी हाँ, हाँ हम सब ने मदद की जैद की। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब जिनकी टर्न आ गया वो हैंड डाउन कर ले, बाकी लोग हैंड अप करें। अब भी रखे, मैं उनसे फिर करवाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं खौलाका, ठीक है, ये भी उस सेट का फेल अभी हमने पढ़ा है। खौलाका उसने पैदा किया, खौलाकू उन सब ने पैदा किया। खौलकता आपने पैदा किया, खौलकतू मैंने पैदा किया, खौलकतुम आप सबने पैदा किया, खौलकना हम सब ने पैदा किया। ठीक है, सेम साउंड चल रही हैं। क्या हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी लास्ट टाइम। जब इसकी जमा बनाते हैं ना, ये माजी है, इसकी जमा वाव अलिफ आएगा एंड पे, ठीक है, ये जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम अलिफ डालना भूल जाते हैं, खाली वाव लिख देते हैं, ठीक है, वाव अलिफ आना है, ठीक हो गया। खलकता, फिर ये ता तू तुम और ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको याद रखना है। आगे आ जाते हैं। अब कौन सी सिस्टर है, सिस्टर जी मिसेस कैसर आप आ जाए। हल खलका, क्या, अच्छा एक चीज इसमें ऊपर छोटा सा नोट लिखा हुआ है, हमने ये कहना है कि हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है, ठीक है। तो हम इसका जवाब माँ से देंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई कह रहे हैं क्या उसने, कोई और है, समझे, कोई और है, उसके बारे में पूछा क्या उसने पैदा किया, तो हमने कहना नहीं उसने नहीं पैदा किया, ठीक है। तो इसका जवाब हमने माँ से देना है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज और नोट कर ले, जब भी हमारे पास माजी होगा, ठीक है, सॉरी, जब भी हमारे पास माजी होगा, अभी हम क्या पढ़े, माजी पढ़े ना, पहले माजी, ठीक है। जब भी माजी होगा और हमने नफी करनी होगी, यानी कि हमने कहना होगा नो, निगेशन, तो हम माँ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी माँ का यहाँ पे क्या मतलब होगा, नहीं, ठीक है। और क्या मतलब पढ़े हुए हैं माँ के, हमने कुछ पढ़े थे, हमने याद है, माँ कौन, का मतलब क्या? जो भी पढ़ा था। क्या क्या और क्या पढ़ा था, क्या भी होता है? हाँ सवाल के लिए पढ़ा था ना। तो आज हमने एक माँ का नया मतलब सीख लिया है। जब हमने माजी की नफी करनी हो, यानी टेबल में से जो हमने पढ़ा है खलका खलकू खलकता खलकतू खलकतुम खलकना, जब भी इनकी नफी करनी हो तो हम माँ यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा, अब हमने पूछा है हल खौला का, तो जी सिस्टर बताएं क्या कहेंगी सिस्टर
किसको बुलाया? खला का हाँ, ने पैदा किया। माँ खला का, नहीं, उसने नहीं पैदा किया। ठीक है, उसने नहीं पैदा किया। अब बताएं, हल खलाकू, क्या उन सब ने पैदा किया? माँ खलाकू, जी नहीं, उन सब ने पैदा नहीं किया। ठीक है, खाली नहीं कह दिया, नहीं उन्होंने पैदा नहीं किया, या ये तो नहीं पैदा किया उन सब ने, ये तो हमारा हो गया रवा तर्जुमा नहीं है, लेकिन चले इस तरह से कर ले, आपको उसकी ज्यादा अच्छी, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना तब इस तरह ज्यादा समझ आती है, वर्ड वर्ड का, एक एक छोटे छोटे वर्ड का जब हम अलग अलग तर्जुमा करें। ठीक है, माँ खलक, नहीं उन सब ने नहीं पैदा किया, ये तो हम अपनी आसानी के लिए कह रहे हैं ना। अब आगे, हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? माँ खलकतू, नहीं नहीं पैदा किया मैंने, या नहीं मैंने नहीं पैदा किया, आप ऐसे बोल ले, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, मैंने पैदा। हाँ ठीक है। क्या हल खलक तुम, क्या आप सबने पैदा किया? माँ खलकना, नहीं हम सब ने पैदा नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ये सबको समझ आ गया ये पॉइंट? चलो जी आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोबारा देखें, अब यहाँ पे भी हम एक और नया वर्ड सीखने लगे हैं जो कि हम सीख चुके हैं जी। किसी का क्वेश्चन है? चलें होल्ड करें क्वेश्चंस, ये करने के बाद में लेती हूँ। शई उन, यानी ये इसम की असली हालत थी, करने वाला, अगर ये कर रहा होगा ना कुछ, ये वाला चीज कोई काम कर रही होगी तो उस पे ये आ जाएगी, तनवीन आ जाएगी, कौन सी? दो पेश वाली। ठीक है, और अगर इस पे काम हो रहा होगा तो उस पे शई अन आ जाएगा, वही बात होगी ना, ये देखिए दो जबरे आई हैं तो ये उसका फ्रेंड अलिफ भी साथ आ गया। ठीक है, ये किताबत होती है, लिखने का स्टाइल है अरबी का, इससे परेशान नहीं। अच्छा, जिस पर काम काज से पढ़े, अब यहाँ पे काम काज से कैसे पढ़ा है, अब ये यहाँ पे बड़ी अच्छी समझ आ गया। हल खला का शैअन, क्या पैदा किया उसने किसी चीज को? ठीक है, यानी शैअन कोई चीज है ना, ऑब्जेक्ट है, क्या उसने कोई चीज पैदा की? जब हमने कहना तो हम कहेंगे शैअन, तो इसका जवाब क्या होगा? मा खला का शैअन, उसने नहीं पैदा किया कोई चीज। ठीक है, ये कौन करेगा जिन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक बोला? मिसेस केसर हो गई हैं सिस्टर, बाकी सारी भी हो गई। सिस्टर मारिया आप आ जाए, चलें। हल खला का शैअन, क्या उसने माँ पैदा? खलक, जी बोलिए, माँ खलक शैअ, तर्जुमा। नहीं नहीं उसने किसी चीज को पैदा नहीं किया। हल खलकू शैअन, क्या पैदा किया उन सब ने कोई चीज? माँ खलकू शैअन, नहीं उन सब ने किसी चीज को नहीं पैदा किया। नहीं पैदा किया सब ने किसी चीज को, जब आप ट्रांसलेशन लिख रहे होंगे ना तब इसी तरह से बेशक बना लीजिएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। हल खलकता शैअन, क्या पैदा किया तुमने किसी चीज को? माँ खलकतू शैअन, नहीं नहीं मैंने पैदा किया किसी चीज को। गुड, वेरी गुड। हल खलक तुम शैअन, क्या तुम सबने पैदा किया किसी चीज को? माँ खलकना शैअन, नहीं हम सब ने किसी चीज को पैदा नहीं, हम सब ने किसी चीज को पैदा नहीं किया। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला टेबल है सिस्टर अनीस फातिमा, जब मैं आपको कहूँ ना हमने तब पढ़ना है, एक दफा मैं पढ़ने लगूँ। ठीक है, अब ये भी सेम वैसा ही है, ये सेट का आखिरी जो है वो पढ़ रहे हैं इस वाले लेक्चर में। ठीक है, ज़करा उसने याद, उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सबने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। ठीक है, तो सिस्टर अनीस पढ़े। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सिस्टर आतिका आपका हैंड रेस, आप पढ़ेंगे वाला। आबदा, आबदा, इसके बाद अबदा इसने इबादत की, उसने दोबारा इबादत की। दोबारा दोबारा अबदा उसने इबादत की, जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी। आबदू आबदू उन सब ने इबादत की, आबदतु आपने इबादत की, ये एक मिनट है जी, यहाँ पे अबदतु इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेट कर लें, वेट कर लें। अच्छा,
यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमारी दाल की साउंड नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये तजवीद का रूल है, करीबुल मखारिज वर्ड्स हैं ता और दाल, अद या अथ, जब हम कहते हैं ना सेम से उनके करीबुल मखारिज ये वो है हरूफ, तो हमने इसको स्किप कर देना है, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। अब ता, ठीक है, दाल नहीं प्रोनाउंस होना, यहाँ पे वो गायब हो गया, साइलेंट हो गई है। अबत्ता अबत्तू इस तरह से पढ़ेंगे, इसी तरह अबत्तुम, ठीक है, ये लिखने में आएगी, पढ़ने में नहीं आएगी, ठीक है। और इसी तरह अबतना, सही हो गया। चलें अब दोबारा से पढ़ें, सिर्फ तर्जुमे के बगैर पढ़ें। अबदा, अबत्ता, नहीं अबत्तु, शुरू से पढ़ें। अबदा, 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 अबदु, अबत्ता, अबत्ता, अबत्तू, जी, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबत्तुम, हम्म, अबदना, चल यहाँ पे मैंने वैसे दाल अबदना, काट दिया, यहाँ से नहीं कटनी है, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये वाली पढ़ी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं आ रहा ना ता, ठीक है। तो ये देखेंगे जहाँ ये तशदीद भी आ रही थी ना, यहाँ इसको नोट रखना है आपने, ये बात की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सिस्टर नाहीद कौसर एक दफा जल्दी जल्दी से आप पढ़ देती हैं ये टेबल विद तर्जुमा जी। आबदा, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर्स, बहुत अच्छा पढ़ा आप सबने। अच्छा जी, हम लोगों का इसका मतलब है नुक्ता तालीम आ गया, छुट्टी का टाइम आ गया है, और इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आप लोगों के रिमाइंडर्स हैं, पॉकेट बुक देखना है, सब कुछ करना है। और हमारा नुक्ता तालीम क्या था? अच्छा, आज का हमारा नुक्ता तालीम था कार्ड से पढ़ना है हमने, ठीक है। जो हमने कार्ड दिया है ना, पॉकेट बुक दिया, उससे हमने पढ़ना है। इस पॉकेट बुक को हमेशा साथ रखना है आपने, दिन में कम से कम 5 दफा पढ़ना है, ठीक है। 5 दफा कैसे पढ़ सकते हैं? नमाज जहाँ पे भी आप पढ़े, अपने पास कोई कार्ड दुआओं की बुक्स होती होंगी, वहां पे ये रख लें और उसको पढ़ना है आपने, ठीक है। जितने लेसन करने हैं उनको बार बार दोहराइए, सही हो क्या? मसलन हर नमाज के बाद आप थोड़ी देर पढ़ लें, शैतान आपको भुलाना चाहता है, ठीक है। जो जो इस तरह के होते हैं ना, छोटे छोटे से जिक्र अज़कार, वो शैतान कहते हैं ये क्या पढ़ना, इतनी देर लग जाएगी, हालांकि उनकी कितनी वैल्यू होती है ना, तो भुला देता है। लेकिन हमने इंशाल्लाह याद रखना है, फिर अल्लाह ताला से वादा करें, लेकिन वादा तब करें जब आप उसको पूरा कर सकेंगे। और लेकिन अपने आप से आपने पूरी पूरी अपने आप से कमिटमेंट करें। ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला से एक कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला हम आपकी किताब सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप सबकी कमिटमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे फायदा उठाना है इंशाल्लाह। और आप ये समझ लें कि जैसे बच्चों को ना वो फ्रीक्वेंट कार्ड्स मिलते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंसी कार्ड्स मिलते हैं, इंग्लिश के सारे वर्ड्स लिखते होते हैं या उर्दू के, तो ये आपके अरबी का आपका फ्रीक्वेंसी कार्ड है, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो या आपके सबक में जो भी वर्ड्स पढ़े हैं, वोकैबुलरी आप कह लें, वो सारी आपने रिवाइज करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूल आप लोग ले लीजिए, आप लोगों ने अच्छा अच्छा लेसन ले लिया है। और एक चीज आप देख लें मोटिवेशन के लिए, ये सबक नंबर 10 था और आपने आज 116 वर्ड सीखे हैं 1 आवर में, जो कुरान में कितनी दफा यूज हुए हैं? ऑलमोस्ट 29,000 दफा यूज हुए हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी कहाँ पे आ गई है? ये देखें, हमारी बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30,000 के करीब आ गई, और हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ने, कितनी ऊंची से हम माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने इतना ज्यादा सीख भी लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी शुक्र अदा कीजिए। और आपने ये सारे, एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि आप मुंतखब हैं, आपने अल्लाह ताला के ये जो आपको चूज किया ना अल्लाह ताला ने, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसको आपने ये नहीं सोचना कि चलो अभी नहीं पढ़ता, बाद में कभी, हो सकता है बाद में कभी मौका आए ना, जिंदगी इतनी मौका दे ही ना। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने अल्लाह ताला के इस इंतखाब को याद रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ठीक है। और आप ये बता दें चलें कि कुछ भी नहीं है, अब आपने जो कुछ सीखा है आपने सबको सिखाना भी है। एक और चीज,
یہ دعا تو ہم انشاءاللہ کرنے لگے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سسٹر نورین جو ہیں، جو ہمارے ساتھ آپ کو گروپ میں بھی نظر آتی ہیں، ادھر بھی آتی ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب نے بہت ڈھیر ساری دعا کرنی ہے. وہ تھوڑی سی بیمار ہوئی ہوئی ہیں، بلکہ جتنے مریض ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. ایک دوسرے کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. تو اب ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں لیسن کو، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.